الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اگر آپ غور کریں یہ دنیا کی چیزوں پر تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا ہے. مثلا زمین و آسمان بنائے تو زمین ایک، آسمان دوسری چیز، اور دھوپ چھاؤں بنائی، اور دن اور رات بنائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے کے طور پر پیدا کیا ہے. یہ تو بے جان چیزیں ہیں، جاندار مخلوقات میں، حیوانات میں، نباتات میں. جانور ہے، اگر کوئی مذکر ہے تو اس کا مؤنث جوڑا بھی ضرور ہے. ہاتھی ہے تو ہتھنی ہے، گھوڑا ہے تو گھوڑی کو بھی پیدا کیا، گدھا ہے تو گدھی ہے اس کی جوڑی کے لیے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑ کے ساتھ پیدا کیا ہے، جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے. بالکل اسی طرح انسانوں کو بھی جوڑے میں پیدا کیا ہے، مرد ہے تو عورت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کائنات ہے کہ اس نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے. اگر اسی آیت کے ضمن میں بات کو تھوڑا سا گہرا کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی ذات کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصوں میں بنایا ہے. وہ کس طرح؟ ایک جسم عطا کیا، جسمانی طور پر ایک انسان کی ذات ہے، اور ایک روحانی ذات ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ایک انسان نقلی انسان ہے جس سے مراد جسم ہے، اور ایک انسان اصلی انسان ہے جس سے مراد انسان کی روح ہے. اب جسمانی جو انسان ہے، انسان کا جو جسد ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کی ضرورتیں مختلف ہیں، اور جو اس کی روح ہے اس کی ضرورتیں مختلف ہیں. جسم کی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کی ضرورتوں کو بھی مٹی سے ہی پیدا کیا. مثلا روٹی، کپڑا، مکان، اور بھی مختلف دھاتیں جس کا انسان استعمال کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے. وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی ہیں، جس کا تعلق ظاہری جسم سے ہے. اور روح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قرآن کی آیت ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، تو فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. تو کیونکہ روح کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، تو پھر روح کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنائی ہے؟
کہ روح کی غذا عبادت کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو بنایا ہے۔ جیسے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی غذا مٹی میں بنائی ہے، اور روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے انسان کے اندر داخل کیا تو اس کی غذا اپنے ذکر میں، اپنے تعلق میں رکھی ہے۔ انسان کی ذات سے متعلق یہ دو چیزیں ہیں، اور انسان جیسے اپنے جسم کو اچھا رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے اور خوشنما رکھنے کے لیے جسم پر محنت کرتا ہے، مقوی غذائیں کھاتا ہے تاکہ جسم اس کا مضبوط رہے، اور طرح طرح کے جتن کرتا ہے خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے۔ یہ جو دنیا میں بڑے بڑے پارلر ایجاد ہوئے، یہ انسان کی ظاہری خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے ایجاد ہوئے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، اس کے بال خوبصورت نظر آئیں، اس کا جسم خوبصورت نظر آئے۔ بڑے بڑے جو جم قائم ہوئے ہیں، یہ سب انسانی شکل و صورت اور انسانی جسامت کو خوبصورت پیش کرنے کے لیے قائم ہوئے ہیں۔ اور انسان اپنی اس خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے جسم کی خوبصورتی کو، بناوٹ کو باقی رکھنے کے لیے ہزار روپیہ لگا دیتا ہے، خوبصورت غذاؤں کا انتظام کرتا ہے، اور ہر طریقے کی اچھی سے اچھی چیز استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی صحت باقی رہے۔ اور اس میں کوئی بحث بھی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی صحت پر پیسہ لگاتا ہے یا اپنی صحت اچھی رکھنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ضرور ہے کہ وہ جہاں ظاہری جسم کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، تو وہیں ایک چیز کی فکر اس کو اور بھی کرنی ہے، وہ ہے اندرونی جسم، وہ ہے روح۔ جتنی کوشش اور جتنی تگ و دو جسم کو خوبصورت بنانے میں، جسم کو اچھا رکھنے میں اور ظاہراً لوگوں کو اچھا دکھنے میں کی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ کوشش روح کی خوبصورتی کے لیے کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر انسان کی روح خوبصورت نہیں ہے تو پھر اس کے دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور جب مقصد مکمل نہیں ہوا تو پھر انسان کے جینے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی تجارت لگائی اور دکان کھول کے بیٹھ گئے، لاکھوں کا مال بھی اکٹھا ہو گیا، لیکن کوئی دوست احباب آتے ہیں، وہ آپ کا مال لے کر چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے یا نفع کے پیسے نہیں دیتے، آپ کو اس سے گھاٹا ہو رہا ہے۔ آپ کے چند رشتہ دار آتے ہیں، وہ آپ کی چیز دے کر جاتے ہیں، وہ آپ کو نفع نہیں دیتے، تو ایسے آپ کاروبار نہیں چلا سکتے، اور چلا بھی لیں گے تو کتنے دن چلائیں گے؟ جب آپ حساب کتاب کرنے بیٹھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بھائی میں تو خسارے میں جا رہا ہوں، جائے کہ فائدہ ہوتا میں تو نقصان میں جا رہا ہوں، آپ اپنی دکان بند کر دیں گے۔ ہر انسان فائدے کے لیے ہی تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب آپ کی روح آپ کو فائدہ نہ پہنچائے، جس چیز کے لیے اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہو رہا تو آپ صرف اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں، تو آپ صرف ایک ڈھانچہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس میں صرف روح ہے، جان ہے، وہ چل پھر رہا ہے۔ اصل مقصد جب حاصل ہوگا جب روح پاکیزہ ہو جائے گی، اور جیسے انسان ظاہری چیزوں کو کھا کر، ظاہری چیزوں کو استعمال کر کے اس سے لذت محسوس کرتا ہے،
مثلا اگر آپ کچھ کھانا کھا رہے ہیں، مربّن غذاؤں کا مزہ الگ ہے، بریانی کا مزہ ایک الگ ہے، چکن کا مزہ الگ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو مزہ پہنچا رہی ہیں، تو پھر روح کے بھی الگ الگ مزے ہیں، اس کی الگ الگ لذتیں ہیں۔ جب انسان روح کو عبادت کا عادی بناتا ہے، جب روح کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنے میں الگ مزہ ملتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کی روح کو الگ خوشی ملتی ہے۔ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کے دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا دل الگ طریقے کا قرار پاتا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں میسر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں یہ چیزیں اس لیے میسر نہیں آتی کہ ہم نے اپنے روح پر محنت نہیں کی، ہم نے اپنے دل کے معاملے میں کوئی محنت اور جستجو نہیں لگائی، ہمیں اس چیز کی کوئی لگن نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا سمجھنا مشکل ہو، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے۔ احادیث میں آتا ہے، صحابہ کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو تیر لگا اور تیر اتنا گہرا لگا، اتنا گہرا زخم تھا کہ وہ تیر جا کر پھنس گیا۔ اب ڈاکٹر اور طبیب آئے، وہ تیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تیر نکل نہیں رہا، ان کو بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا میرا یہ تیر ایسے چھوڑ دو، اور جب میں کبھی نماز کے لیے رکعت باندھوں، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، اس وقت آ کر میرا یہ تیر نکال لینا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، وہ نماز میں تھے، ان کا تیر نکال لیا گیا، ان کے زخم پر پٹی باندھ دی گئی۔ جب نماز مکمل ہوئی اور انہیں اپنی تکلیف محسوس ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ تیر تو موجود ہے نہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے تیر کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا جب آپ نے رکعت باندھی تھی، ہم نے اس وقت آپ کا تیر نکالا اور زخم پر مرہم کیا، پٹی کر دی، آپ نماز میں مشغول تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ چیز ہمارے تصور سے نہیں گزرتی، اس لیے نہیں گزرتی کہ ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ ان کے دلوں کی وہ کیفیت تھی کہ جب ان کا رابطہ اللہ سے جڑتا، جب وہ رکعت باندھ لیتے تو دنیا و ما فیہا سے وہ غافل ہو جاتے۔ وہ ان کا دل ایسا اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ ان کو دنیا کی تکالیف کو بھول جاتے، دنیا کی فکروں کو بھول جاتے، دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتے، ہر شے کو بھول جاتے۔ یہ کب ہوا تھا؟ انہوں نے اپنے دلوں پر محنت کی تھی، انہوں نے اپنا یقین ایسا بنایا تھا، انہوں نے اپنا ایمان ایسا بنایا تھا کہ ان کے دل اللہ سے جڑ گئے تھے۔ جب کوئی ان کو پریشانی لاحق ہوتی، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، بیماری لاحق ہو جاتی، گھریلو ماحول کی پریشانیاں لاحق ہوتی، تو صحابہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دیتا۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے دلوں پر محنت کی۔ آج ہم نے ہر چیز پر محنت کی ہے، آج ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے پر ضرور محنت کی ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ حلال طریقے سے کر رہے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں ہم نے محنت چھوڑ دی، اور وہ ہے دل پر محنت کرنا۔ دل پر محنت کیا ہے؟ دل کی محنت یہ ہے کہ ہم نیک کاموں سے جڑ جائیں، ہم ذکر و اذکار سے جڑ جائیں، ہم چاہے کوئی پریشانی آئے اس کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے روئیں، اس کا سب سے پہلے سوال اللہ کے سامنے کریں، اس کے بعد دنیاوی معاملات، دنیاوی اسباب اختیار کیے جائیں۔ آج ہم اس کا برعکس چل رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو ہم سب سے پہلے دنیاوی چیزوں میں لگ جاتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ہم دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، ہم ہر طریقے کی کوشش سے جب تنگ آ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جب ہمیں خیال آتا ہے کہ ارے بھائی دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا
تو سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ میری چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو اسے جوڑ دے، پھر اس کے بعد موچی کے پاس جا کر جڑوا دے یا خود سی لیتے۔ حالانکہ یہ تو بڑی معمولی چیز ہے کہ چپل ٹوٹ گئی تو اس میں اللہ سے کیا مانگنا، نہیں، ہر چیز میں اللہ سے مانگنا ہے۔ جب ہمارا دل اللہ سے جڑے گا تو ہمیں ہر خوشی میں اور ہر پریشانی میں سب سے پہلے اللہ یاد آئے گا، اور جب اللہ یاد رہے گا تو وہ ہمارے کام ایسے بنا دے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جب ہوگا جب دل کی کیفیت اللہ سے جڑ جائے گی، اور اگر دل اللہ سے نہیں جڑتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم دنیاوی معاملات میں پھنسے رہیں گے، ہم دنیاوی چیزوں میں پھنسے رہیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ یہ معاملہ یہاں سے حل ہو جائے گا، یہ معاملہ یہاں سے حل ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ بہانہ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی دنیاوی معاملات ہیں، کیسے ہم مسجد آئیں، کاروبار کو چھوڑ کے کیسے مسجد آ جائیں، ہم اسکول کو چھوڑ کے کیسے مسجد آ جائیں، ہم فلاں معاملات کو چھوڑ کے کیسے مسجد آ جائیں۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت مجمع جمع ہو گیا، بھیڑ لگی ہوئی ہے، جنازہ تیار ہے۔ جب جنازے کی نماز کا وقت آیا تو ایک صاحب سامنے آئے اور انہوں نے ان کی ایک وصیت بیان فرمائی۔ مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وصیت تھی کہ میرا جنازہ وہی شخص پڑھائے جس کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہوں۔ کیا تھی وہ 4 باتیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، یعنی نماز اس نے، امام نے جیسے ہی تکبیر باندھی پیچھے اس نے بھی تکبیر باندھی، ایسا شخص نماز پڑھائے میرے جنازے میں۔ دوسرے یہ کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، ایسا شخص جس نے کبھی کسی غیر محرم پر اپنی نظر نہ ڈالی ہو، ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تیسری اس کے اندر خوبی یہ ہو کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس نے کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہو وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے، دوسرا کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ جب انہوں نے یہ وصیت بیان کی تو مجمع پر سناٹا چھا گیا، اس لیے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تہجد تو دور، ہم عصر کی سنتیں تو دور، ہم فرضوں سے بھی بے گزرے ہیں۔ ہم فرض نماز بھی ایسے آتے ہیں کہ بس نماز کا وقت ہوا ہم مسجد میں داخل ہوئے اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ہم مسجد سے نکل گئے، ایسی تو ہماری نمازیں ہو گئی۔ اور وہ نماز بھی کیسی ہوتی ہے کہ اس میں بھی اللہ کا خیال نہیں ہوتا، اس میں بھی استحضار نہیں ہوتا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات ہمارے دماغوں میں گھومتے رہتے ہیں، ہمارا بزنس کا معاملہ، ہماری جاب کا معاملہ، یہ ہم سب کی نماز ایسی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ نماز نصیب فرمائے جو صحابہ کی نماز تھی۔ تو خیر، سارے لوگ مجمع کو سانپ سونگ گیا، سناٹا چھا گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک شخص روتا ہوا آیا اور ان کے جنازے کے سامنے آ کر ان سے یہ شکایت کی کہ اے قطب الدین بختیار کاکی، تم نے میرا راز فاش کر دیا۔ وہ ان کے مرید تھے، وہ ان کے شاگرد تھے اور انہیں پتا تھا کہ یہ شخص ایسا ہے۔ انہوں نے گلا دیا، انہوں نے شکوہ کیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا، کیا ضرورت تھی راز فاش کرنے کی؟ یعنی وہ اپنے عمل کو چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، وہ اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتے تھے۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ میرا یہ راز فاش ہوگا تو کہیں میرے دل میں ریاکاری نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے ان کو گلا دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، اور وہ کون شخص تھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ تھے شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بادشاہ تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر یہ عذر رکھیں کہ ہم تو بزنس مین ہیں، دکان چھوڑ کے نہیں آ سکتے، ہمارا کاروبار ہے، ہم کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، تو وہ شخص پورا ملک چلاتا تھا اور اس کی زندگی کیسی تھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر انہوں نے نماز اللہ کی قسم اٹھائی کہ زندگی میں کبھی مجھ سے یہ 4 چیزیں سرزد نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے جو 4 شرطیں رکھی ہیں وہ میرے اندر پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے پھر نماز جنازہ پڑھائی۔
تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیاوی معاملات کو اختیار کریں اور اللہ کو بھول جائیں، نہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے جڑ سکتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جس دن یہ کوشش ہو جائے گی ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے، اور روح کی تسکین کی جو چیزیں ہیں، روح کی جو غذا ہے، وہ اس کو ہم میسر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔